أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ بالکل خوش اور حشاش بشاش ہوں گے۔ تو کیا آپ آج کی کہانی سننے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب ایک سفر پر ہیں؟ یہ کیسا سفر ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے جب ہم چھوٹے سے بیبی ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کرالنگ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، پھر ہم باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، پھر ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم آہستہ آہستہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، لوگ ہماری بات سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اتنے ینگ ہو جاتے ہیں کہ بس دوڑ لگاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور پھر آہستہ 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 ہم بوڑھے ہونے لگ جاتے ہیں، ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ہم سے اس طرح بھاگا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اور آہستہ آہستہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہم بہت سی چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سی مشکلات کو بھی فیس کرتے ہیں، لیکن یہ سفر ہے، چلتا رہتا ہے۔ ہم سب زندگی کے سفر میں مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں، کبھی آرام ہے، کبھی کام ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے۔ بس یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اس سفر کے اینڈ پر ہم سب کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر کہیں پر پرابلم آ جائے تو تھک کر، پریشان ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، جس کام کا حکم انہوں نے دیا ہے وہ ادا کریں، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے گا۔ کوئی بہت بیبی ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس، کوئی بہت ینگ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے واپس بلا لیتے ہیں، اور کوئی بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر واپس چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سب نے جانا ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کو کب بلا لیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے زندگی میں جو بھی دن ہم گزارتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی بات مان کر گزارنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب یہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تو واپس جانا ہے۔ زندگی کی یہ سب کام کی باتیں ہیں، لیکن اب ہم اپنے سارے دن کو، اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ یہ اصل میں سوال ہے، لیکن اس کا بھی حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، اور ان کے اوپر آہستہ آہستہ کتاب نازل ہوئی، اور جناب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، سونا کیسے ہے، پیرنٹس کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے، علم کیسے حاصل کرنا ہے، اچھے کام کیسے کرنے، سارا کچھ ہمیں پیارے نبی نے بتایا ہے، اور وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور ان کے بچپن کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیسے آپ کی فیملی ہے نا، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فیملی تھی۔ چلیں آج ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ان دونوں کا تعلق مکہ کے بہت بڑے، بہت عزت اور شرف والے خاندان سے تھا، اور فیملی کے سارے لوگ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ سردار عبداللہ بن عبد المطلب اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی وفات کے چند مہینوں کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔
प्यारे नबी के फादर सीरिया गए हुए थे तिजारत के लिए, और वहां से वापसी पर मदीना के मकाम पर उनकी वफात हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। क्या आपको मालूम है कि यतीम क्या होता है? कोई भी बच्चा जिसके वालिद फौत हो जाएं, तो जिनके वालिद नहीं होते उन बच्चों के साथ बहुत प्यार से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बेबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी वालदा ने आपका नाम अहमद रखा। दादा जान को जब पता चला कि उनके पोते की पैदाइश हुई है तो आप बहुत खुश हुए। आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो बिल्कुल छोटे से थे, बेबी थे, उठाया और बैतुल्ला चले गए और वहां जाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपने उनका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किए जाने वाला। तो बस आपका नाम मोहम्मद हो गया। और जनाब 7वें दिन आपका अकीका किया गया, सब लोगों को दावत दी गई और इतना प्यारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है और इसका मतलब भी यही है। इसलिए जब भी हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, हमें क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब भी कोई कहे मोहम्मद तो वो भी कहेंगे, जो कहेगा नाम लेगा, और जो सुनने वाला है वो भी यही कहेगा, क्या? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, अब क्या हुआ कि जिस सोसाइटी में हमारे प्यारे नबी पैदा हुए वो अरब की सोसाइटी थी, ठीक है? उसमें क्या होता था कि छोटे बच्चों को शहर में बहुत सी बीमारियां हो जाती थी, तो उनसे बचाने के लिए खुले सहरा में रहने वाले बदवी लोगों के पास भेज दिया जाता था, ताकि वो खुली जगह पर खेलें, बड़े हों और अपनी रियल अरबी जुबान सीखें, उसमें बातचीत करें। मक्का में बहुत सी कबीलों के लोग मुख्तलिफ शहरों से आते थे, तो किसी की कोई जुबान होती थी, किसी की कोई। इसलिए अरब के लोग अपने बच्चों पर खास मेहनत करते और उनको अपनी अरबी जुबान सिखाने के लिए सहरा में रहने वाले बिल्कुल सिंपल लोगों के पास भेज देते थे। वहां पे वो बहुत इंजॉय करते थे। जिन लोगों के साथ उनको भेजा जाता था उनके अपने बेबीज भी होते थे, तो वो सबके साथ मिलकर खेलते और जनाब बकरियां चराते और आपस में अरबी जुबान में बातचीत करते। इस तरह बहुत कुछ सीखते थे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा सादिया के साथ भेजा गया, जो बहुत ही नरम दिल, बहुत प्यार करने वाली खातून थी। वो बेबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी और साल में 2 मरतबा प्यारे नबी की वालदा आमना बिनते वहब और दादा जान अब्दुल मुत्तलिब से मिलवाने के लिए मक्का लेकर आती थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हो गए तो बीबी हलीमा सादिया और उनके बच्चों के साथ आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। 4 साल उनके साथ गुजारे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराना भी सिखाया, उनका ख्याल रखना सिखाया। जब तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया के घर रहे, उनके घर में बहुत बरकत थी। उनके जानवर बहुत हेल्दी यानी सेहतमंद रहने लगे और उनकी पूरी फैमिली मुसलसल खैर और बरकत में रही। लेकिन जब आप 4 साल के हो गए, अब तो आपको अपनी वालदा के पास आना था, तो आप अपनी वालदा के पास आ गए। अब 2 साल मजीद उन्होंने यानी कि 6 साल के हो गए प्यारे नबी, और आप अपनी वालदा के साथ रहते थे, अपने दादा जान के साथ रहते थे। तो आपकी वालदा आमना बिनते वहब ने सोचा कि हम मदीना चलते हैं, जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर की कब्र मुबारक है। वहां हम जाएंगे, कुछ दिन वहां रहेंगे, दुआ करेंगे और फिर हम वापस मक्का आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ
یعنی اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے دادا جان کے ساتھ اور ایمن کے ساتھ آپ مدینہ چلے گئے. وہاں تقریباً آپ 1 مہینہ رہے سب. کہ جب مکہ واپس آ رہے تھے تو پیارے نبی کی والدہ بیمار ہو گئی. پیارے نبی بہت پریشان ہوئے کہ ابھی تو میں تھوڑا سا امی کے ساتھ وقت گزارا ہم نے، ابھی تو میں اپنے بابا کی قبر سے ہو کر آیا ہوں، ابھی میری امی بیمار ہو گئی ہیں اور پتہ کیا ہوا، ان کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے. جب آپ بیمار ہو گئیں اور آپ فوت ہو گئیں تو وہ کون سی جگہ تھی؟ ابھی تو مکہ پہنچے بھی نہیں تھے. اس جگہ کا نام تھا ابوا. ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی اور پھر آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا. اب آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہی ان کے والد تھے اور نہ ہی والدہ. ہمیں اپنی امی ابو تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آئے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اب پیارے نبی کے پاس تو صرف دادا جان رہ گئے تھے. دادا جان اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے. خوب کھلاتے پلاتے اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور ان کا ایک خاص تخت تھا جس پہ اسپیشل وہ صرف ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو پیارے نبی کے دادا جب وہاں بیٹھتے تھے تو وہ اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیتے تھے، لیکن اور کسی کو اجازت نہیں تھی. اتنے اسپیشل تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دادا آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے، آپ بہت پیارے بچے تھے. لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارادہ کیا. ان کے دادا جان کی عمر مبارک اب ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے. ان کی بھی وفات ہو گئی. اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہو چکے تھے. جب 8 سال کے ہو گئے تو پیارے نبی کے ابو بھی نہیں تھے، امی بھی نہیں تھی، اب دادا جان بھی نہیں تھے. اب کیا ہوا، اب پیارے نبی کے ابو کے بھائی جو ان کے چچا تھے، ابو طالب، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا شروع کیا. اور آپ بھی بہت پیار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتے اور کہیں بھی جاتے ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے. اللہ تعالیٰ نے سب پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس لے لیے کیونکہ سب کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جس کو جتنی زندگی دیتے ہیں بس جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو بس ہمیں واپس اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے. اور یہ امتحان تھا پیارے نبی پر، لیکن آپ نے اللہ پر توکل کیا، بہت صبر سے اپنے چچا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. آپ کے چچا جو آپ کے والد کے ریئل بھائی تھے، آپ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن ان کا دل بہت اچھا تھا، بہت کائنڈ تھا. آپ کے اچھے دل کی وجہ سے تھوڑے سے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی. ابو طالب کے باقی بچے بھی تھے لیکن سب سے پہلے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے پلاتے ان کا خیال رکھتے. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے تو اپنے چچا کے ساتھ بزنس ٹرپ پر تجارت کے لیے سیریا گئے. سیریا کو شام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت بڑے بڑے کیراونز ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، لوگ اونٹوں پر اپنا سامان رکھتے تھے اور دوسرے شہروں میں لے کر جاتے تھے تاکہ تجارت کریں. تو چچا جان بالکل اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے. انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا اور جناب ٹرپ پر چلے گئے. شام میں یعنی سیریا میں ایک جگہ ہے بسرا، وہاں ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام بحیرہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص باتوں کو اس نے نوٹ کیا. وہ تمام باتیں کیا تھیں جو باقی لوگوں میں نہیں تھیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں. اس نے وہ اسپیشل کوالٹیز دیکھیں، وہ بہت حیران ہوا. وہ اسپیشل کوالٹیز کیا تھیں انشاءاللہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں سے کس طرح مختلف تھے اور اس پادری کو کیا یونیک بات نظر آئی. امید ہے کہ آپ اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کریں گے. انشاءاللہ یہ سٹوری
آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے فرینڈس کو ضرور سنانی ہے. آپ اس کو شیئر کریں اور انشاءاللہ اگلی سٹوری میں بہت انٹرسٹنگ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.